all kinds of land, میں نے تمام اقسام کی زمینوں کو آزمایا ہے. Then he smelled the dirt. Smell کا مطلب کیا ہوگا؟ sniff, سونگنا. پھر انہوں نے اس مٹی کو سونگا. And he whiffed at the smell of this wild dirt into his nostrils. Nostrils کہتے ہیں opening of the nose. اپنے ناک کے نتنوں میں انہوں نے اس مٹی کو بار بار انہیل کیا، بار بار سونگا. وف کا مطلب بھی انہیل ہو سکتا ہے اور سنف بھی ہو سکتا ہے. جسٹ لائک فریش ایئر، بالکل تازہ ہوا جیسی. ہی سیڈ، انہوں نے کہا ایز ہی لیٹ دا ڈرٹ رن بٹوین ہز فنگر، جیسے انہوں نے اپنی انگلیوں کے درمیان سے مٹی کو گزرنے دیا تو انہوں نے کہا اٹس پلیزنٹ ٹو ٹچ ٹو، اس کو چھونا بھی خوشگوار ہے. لیٹ کے بعد ہمیشہ ورب کی فرسٹ فارم آتی ہے، اس کو بولتے ہیں بیئر انفینیٹیو. بیئر انفینیٹیو آپ نے لگانا ہوتا ہے یہاں پہ لیٹ کے بعد. تو بٹ ڈیڈ، لیکن ابا جان، I said، میں نے کہا I know what you think، مجھے پتہ ہے آپ کیا سوچتے ہو. He interrupted, he cut in، انہوں نے مداخلت کی. Your mother thinks the same thing، آپ کی ماں بھی یہی بات سوچتی ہے جو تم شاید اس وقت سوچ رہے ہو. She wonders، وہ حیران ہوتی ہے یا وہ سوچتی ہے why I ever climbed this mountain top، کہ میں ہمیشہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھتا ہوں. To raise my potatoes, yams and tomatoes، کہ اپنے آلوؤں، کچالوؤں، شیمس کہتے ہیں کچالوؤں کو، اور ٹماٹروں کو اگانے کے لیے. ریز کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کلٹیویٹ. ریز کیا ہے؟ دیٹ از کلٹیویٹ. اگانے کے لیے میں ہمیشہ اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھتا ہوں، وہ اس بات کو سوچتی رہتی ہیں. بٹ جیس، لیکن جیس، ہی آلموسٹ وسپرڈ، یہ جو وسپرڈ ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے سرگوشی، مرمر. لیکن انہوں نے تقریباً سرگوشی کی. یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے اس کے وہاں گارڈن کو بنانے کا. Anything grown in a new ground like this has better flavor. فلیور کا مطلب ہوتا ہے ٹیسٹ، کہ نئی زمین پہ کوئی بھی اگی ہوئی چیز اس طرح سے بہتر ذائقہ رکھتی ہے. Wait until my tomatoes are ripe، انتظار کرو جب تک میرے ٹماٹر پک نہیں جاتے. You will never taste sweeter tomatoes in your life، آپ نے اپنی زندگی میں اتنے میٹھے تر ٹماٹر نہیں چکھے ہوں گے. They'll soon be ripe too، وہ جلد ہی پک جائیں گے. I said، میں نے کہا as I looked at the dozen or more rows of tomatoes on the lower side of the patch. بڑا امپورٹنٹ MCQs ہے. جیسے ہی میں نے، پیچ میں وہ زمین کا جو ٹکڑا تھا، اس زمین کے ٹکڑے کی نچلی جانب جیسے ہی میں نے ٹماٹروں کی 1 درجن قطاروں کو دیکھا تو کہا وہ جلد ہی پک جائیں گی، کیونکہ ان کی شکل سے لگ رہا تھا وہ ٹماٹر پورے ہو چکے تھے، اب وہ پکنے کے قریب تھے. Then above the tomatoes were half dozen rows of yams. یہ بھی MCQs ہے. پھر ان ٹماٹروں کے اوپر آدھا درجن قطاریں کچالوؤں کی تھیں. And above the yams، اور پھر ان کچالوؤں کے اوپر were perhaps شاید 3 dozen rows of potatoes، 3 درجن قطاریں آلووں کی تھیں. I don't see a weed in this patch. یہ weed کیا ہے؟ اس کو بولتے ہیں جڑی بوٹی، herb. مجھے اس جگہ یعنی اس زمین پہ جڑی بوٹی نظر نہیں آتی. I laughed، میں مسکرایا. Won't they grow here؟ کیا وہ یہاں نہیں ہوگی؟ کیا وہ یہاں نہیں ہوگی؟ کہتا ہے I won't let them، میں انہیں اگنے ہی نہیں دیکھا. let them، یہی let them ہے جو میں ابھی ڈسکس کر رہا تھا آپ کے ساتھ. یہ ایکچولی let them ہے. I won't let them grow، میں انہیں اگنے ہی نہیں دیتا یہاں پہ. یعنی وہ محنتی کسان تھا، اپنی کھیت کے اوپر وہ محنت کرتا تھا. He said، now this is what I've been wanting you to see، اب یہ ہے جو میں چاہ رہا ہوں کہ تم دیکھو. یہ وہ جگہ ہے جو میں کافی عرصے سے چاہ رہا تھا کہ تم اس کا وزٹ کرو، اس کو دیکھو. اب بیٹا جواب دیتا ہے this is the cleanest patch I've ever seen، یہ سب سے صاف ترین ٹکڑا ہے جو میں نے کبھی دیکھا ہو. I bragged، میں نے فخری انداز سے کہا. But I still don't see mean understand، لیکن ابھی تک مجھے اس بات کی سمجھ نہیں آئی. Why you climb the top of this mountain to clear this patch،
آپ اس زمین کے ٹکڑے کو صاف کرنے کے لیے اس پہاڑ کی چوٹی پر کیوں چڑھے؟ اینڈ یو ڈیڈ آل دس اگینسٹ یور ڈاکٹرز آرڈرز، اور یہ سب کچھ آپ نے اپنے ڈاکٹر کی نصیحتوں کے خلاف کیا، آرڈرز کے خلاف کیا۔ یہ کیا چیزیں؟ انسٹرکشنز۔ آرڈرز کیا ہیں؟ انسٹرکشنز۔ یہ سارا کچھ آپ نے ڈاکٹر کی نصیحتوں کے خلاف کیا۔ وچ ون؟ کون سی نصیحت؟ He asked، انہوں نے پوچھا، laughing، مسکراتے ہوئے۔ بڑا امپورٹنٹ پیراگراف پڑھنے جا رہے ہیں۔ Then he sat down on a big oak stump and I sat down on a small black gum stump near him۔ پھر میں ایک بڑے بلوت کے ٹھنڈ پہ بیٹھ گیا۔ یہ جو سٹمپ ہے یہ کیا چیز ہے؟ ایکچولی اس کو بولتے ہیں سٹب۔ یہ کیا چیز؟ سٹب ہے۔ یہ اس کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو پہاڑی علاقوں میں درخت جڑ سے نہیں کاٹے جاتے، رادر وہ اتنا حصہ ان کا چھوڑ دیا جاتا ہے، تو اتنے حصے کو کیا بولتے ہیں؟ سٹمپ بولتے ہیں، اور اردو میں اس کو آپ کیا بول سکتے ہیں؟ ٹھنڈ بھی بول سکتے ہیں اور مونڈ بھی بول سکتے ہیں۔ اور یہ ایک کیا ہے؟ یہ بلوت کا درخت ہے۔ پھر وہ ایک بڑے بلوت کے ٹھنڈ پہ یا مونڈ پہ بیٹھ گئے۔ And I sat down on a small black gum stump near him، اور پھر میں ان کے قریب ایک کالے گوند کے درخت کے نیچے ٹھنڈ پہ بیٹھ گیا۔ This was the only place on the mountain where the sun could shine to the ground۔ یہ اس پہاڑ پر وہ جگہ تھی جہاں سورج کی روشنی پہنچ رہی تھی، کیونکہ ہر طرف سارا سایہ تھا۔ And on the lower side of the clearing، اور اس صاف کیے گئے ٹکڑے کے نچلی جانب there was a rim of shadow۔ یہ جو رم ہے that is called margin or circle۔ rim of shadow سائے کا ایک دائرہ تھا، اور the rows of dark stalwart plants۔ stalwart کہتے ہیں strong یا robust۔ strong اور robust وہ مضبوط کے میننگ میں آ رہا ہے۔ loaded with green tomatoes، سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے۔ ٹکڑے کے نچلی جانب، اس صاف کیے گئے ٹکڑے کے نچلی جانب، صاف کیے گئے ٹکڑے کے نچلی جانب سبز ٹماٹروں سے لدے ہوئے گھنے مضبوط پودوں کی قطاروں پر سائے کا ایک دائرہ تھا۔ What is the reason for your planting this patch up here؟ آپ کی اس اوپر پہاڑ پر اس زمین کے ٹکڑے کو صاف کرنے کی کیا وجہ ہے؟ I asked، میں نے ان سے پوچھا۔ امپورٹنٹ پیراگراف فار ٹرانسلیشن۔ 20 times in my life، میری زندگی میں 20 مرتبہ he said، انہوں نے کہا a doctor has told me to go home، ایک ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ میں گھر جاؤں، and be with my family، اور اپنے خاندان کے ساتھ رہوں۔ be کا مطلب یہاں stay with my family، and as long as I could، جتنا عرصہ میں رہ سکتا تھا۔ told me not to work، مجھے بتایا گیا کہ میں کام نہ کروں، not to do anything، کچھ بھی نہ کروں، but to live and enjoy the few days I had left with me، بلکہ وہ چند دن جو میری زندگی کے رہ گئے تھے ان سے میں لطف اندوز ہوں اور ان کو گزاروں۔ If the doctors have been right، اگر ڈاکٹر حق بجانب ہوتے یعنی حق بات کرتے، اگر ٹھیک ہوتے، he said، انہوں نے کہا winking at me، blinking at me، blinking at me، آنکھ جھپکاتے ہوئے انہوں نے میری طرف دیکھا اور کیا کہا؟ بڑا زبردست جو ہے وہ ایک جملہ بولا، I have cheated death many times، میں نے موت کو کئی مرتبہ دھوکہ دیا۔ cheat mean deceive۔ Now I have reached the years، اب میں ان برسوں میں، اس عمر میں پہنچ گیا ہوں۔ The good book allows، good book کا مطلب کیا ہوگا؟ انجیل مقدس، the Bible allows to man in his lifetime upon this earth، کہ اس زمین پر، اس کرۂ ارض کے اوپر انسان کو زندگی گزارنے کا جو وقت دیتی ہے۔ اب میں اس عمر میں پہنچ چکا ہوں، اس برسوں میں پہنچ چکا ہوں۔ 3 score year and 10، 3 score کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ 1 score is equal to 20، 1 score is equal to 20۔ اگر 3 سے ملٹیپلائی کریں تو پھر 60 بن جائیں گے، اور اس میں 10 ایڈ کریں تو ہمارے پاس 70 ہمارے پاس آنسر ہوگا۔ تو اس کا مطلب ہے اس کی ایج اب 70 سال تک پہنچ چکی تھی، جو کہ گڈ بک اس کو اجازت دیتی ہے۔ تو اس انداز سے ہمارا یہ لیکچر جو ہے یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ آپ کو اگر کوئی اس لیکچر میں ایشو ہے، یو کین آسک کوسچن ان اے کمنٹ باکس، آئی ول ٹرائی مائی لیول بیسٹ ٹو گیو یو آنسر۔ اور اگر آپ کو کوئی بات سمجھ نہ آئی ہو تو آپ اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں، انشاءاللہ آپ کو سمجھ آ جائے گی۔ تھینک یو سو مچ۔